درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلکو۔ فرماتے ہیں اس حال میں صبح کر کہ تو عالم ہو یا طالب علم ہو، یعنی علم دین حاصل کرنے والا ہو یا عالم کی باتیں سننے والا، اس کا ہم نشین اور فیضان علم کا طالب، یا عالم سے محبت کرنے والا، اور پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی عالم سے دشمنی کرنے والا یا بغض رکھنے والا، ان سے حسد کرنے والا نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ غرض دونوں جہاں میں سرخ روی کا دار و مدار علم دین پر ہے، اور علم دین ہی کی ڈوریوں سے دونوں جہان کی منزلیں وابستہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں دو باتوں کا تذکرہ ہوا، ایک عالم دین کی ہم نشینی، دوسرے وہ اہل حکمت کی باتیں غور سے سننے کا۔ تو اہل حکمت کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں حکمت کے لغوی معنی وضع الاشیاء علی مواضعها، کہتے ہیں ہر چیز کو اپنی موقع و محل پر رکھنا۔ ان معنی کو علماء دین نے مختلف عنوانوں سے تعبیر فرمایا ہے، مثلا علم و عقل کے ذریعے سچی اور صحیح بات تک پہنچنا، علم کے حصول کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا، ہر وہ صحیح بات جو صحیح عمل پیدا کرنے پر آمادہ کرے، دین کی معرفت، اس کی پیروی و اطاعت، ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور سے حاصل نہ ہو۔ ان معنی کی روشنی میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حکیم وہ ہے جو علم کی بہترین ذریعوں یعنی قرآن و حدیث سے فراست و دانائی کی بدولت اشیاء کے حقائق اور احکام شرع کے اسرار و رموز سے واقف ہو، اسی کے حق میں فرمایا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور ظاہر ہے کہ جسے امور دین میں فہم صحیح ملی اسے بڑی دولت ملی، اور اس سے بڑھ کر دولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم اسے خیر کثیر فرماتا ہے۔ پھر جو ان حکما کی باتیں پوری توجہ التفات سے سنیں، اپنے اخلاق و عادات اور طاعت و عبادات کو ان باتوں سے سنواریں، اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ کہنا چاہیے کہ علماء اسلام نقطہ دان، وہ نقطہ بین، وہ نقطہ رس، حق پسند، حق پرست، حق نما ہستیوں کا دوسرا نام ہے، جنہیں بالفاظ دیگر اہل باطن، علماء باطن اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یعنی اولیاء حق ہیں، یعنی یہی اولیاء حق ہے اور یہی محبوبان بارگاہ الہی ہے۔ قرآن کریم میں حکمت کا لفظ عموماً دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک وہ علم و عرفان جو نور الہی کی صورت میں نبی کے سینہ حق گنجینہ میں ودیعت کیا جاتا ہے، اور جس کے آثار و مظاہر رسول کی زبان فیض ترجمان سے کبھی احکام شرع کی صورت میں اور کبھی ان احکام کے مسالے و اسرار کے بیان کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس لفظ کا دوسرا اطلاق اخلاقی تعلیمات پر آتا ہے۔ ان اخلاقی تعلیمات میں وہ امور خیر بھی شامل ہے جن کا خیر و صالح ہونا تمام قوموں میں مسلم ہے۔ گویا اسلام مجموعہ ہے بہترین عبادت اور فاضل ترین اخلاقی تعلیمات کا، اور دنیا کی کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی تدبیر، صلاح و بھلا اسلام سے خارج نہیں، جو کچھ ہے اسلام ہے۔
اور جتنا کچھ ہے سب اسلام میں ہے۔ چند مسائل اس کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں عالم اگرچہ جوان ہو، بوڑھے جاہل و بے علم پر فضیلت رکھتا ہے، لہذا چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو میں بوڑھے جاہل کو عالم دین پر سبقت و تقدم نہیں کرنا چاہیے۔ عالم کا حق غیر عالم پر ایسا ہی ہے جیسے شفیق و استاد کا اپنے شاگرد پر۔ یہ فتوائے عالمگیر میں اس کا تذکرہ ہے۔ عالم دین اگر اپنا عالم ہونا لوگوں پر ظاہر کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ تفاخر کے طور پر نہ ہو، اس لیے کہ تفاخر کے طور پر اظہار نہ ہو، اس لیے کہ تفاخر حرام ہے، بلکہ محض تحدیث نعمت الہی کے لیے یہ اظہار ہو اور یہ مقصد ہو کہ اس سے لوگ فیض اٹھائیں، علم شرع اس سے حاصل کرنے آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، علماء اور حکماء کی صحبت میں بیٹھنے، ان کی باتیں سننے کی۔ آمین ثم آمین۔